السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمامنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، وبعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز اساتذہ کرام، گارجینس، حضرات، عزیز طلبہ، تکمیل حفظ قرآن کریم کی مناسبت سے منعقد کی گئی یہ مجلس ان تمام مجلسوں سے مختلف ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے منفرد مقام کا حامل یہ محفل ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام اللہ رب العالمین نے اس طرح کیا ہے: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے۔ ایک معجزہ ہے اس کتاب کا، دنیا کی تمام کتابوں کے واحد یہ کتاب ہے قرآن کریم، جو بلا اختلاف زبان، رنگ و نسل کسی خطے کا، کسی زبان کا بولنے والا انسان ہو، اس کی زبان پر آسانی سے قرآن کریم کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔ الفاظ کرام کی تعداد دنیا میں اب تک شمار نہیں کی جا سکی ہے، اتنے لوگ قرآن کریم کے یاد کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے حفظ کرنے اور یاد کرنے والوں کو اپنا تمام بندوں میں شمار کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا خاص بندہ ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کی یہ اہمیت ہے کہ اس کتاب کا یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، اس کتاب کی تلاوت کرنے والا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب جہنم سارے جسموں کو کھائے گی، حفاظ کرام کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں کھا سکتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن کریم اگر کسی جلد میں محفوظ کر دیا جائے تو اسلاف کا کہنا ہے کہ اس جلد کو بھی آگ جلا نہیں سکتی ہے۔ یہ ممکن ہوتا قرآن فی آگ، اگر کسی چمڑے میں اسے محفوظ کر دیا جاتا تو اسے جلانا ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہاں قرآن کریم کے ساتھ اس دنیا کی حیات وابستہ ہے، اور قرآن کریم کے حفظ کرنے والے، اس کے حفظ کرانے والے، اس کی تعلیم دینے والے جب تک اس دنیا میں رہیں گے
اس دنیا کی بقا، اس دنیا کی زندگی رہے گی، یقین جانیے بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ جن کے بچے قرآن کے حافظ ہوں گے، فضیلت ان کے والد کو بھی حاصل ہوگی اور قیامت کے دن انہیں بھی تاج و فخر سے متوج کیا جائے۔ آج جس کتاب کے حامل کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ اپنا قریبی بندوں میں شمار کیا ہے، دیکھ لیں دنیا کے اندر آج ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے، انتہائی افسوس اس موقع پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے کچھ خاص بندے اللہ کے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے اتنے مقرب ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ اہل قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن یاد کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کو سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کابینہ مجلس جو بنائی گئی تھی، جو مخصوص لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی، اس مجلس میں جو کانا صحابہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے صف میں جو لوگ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے مومنین یحفظون القرآن الکریم، جو قرآن کریم کے حافظ ہوتے تھے، شبان کانوں اور قبول خواہ دراز کے نہیں ہو جوان کو نہیں ہو، پہلی ترجیح حفاظ کرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے۔ یہ فضیلت ہے۔ جنگ احد میں جب صحابہ کرام شہید ہوئے اور کئی کئی لوگوں کو قبر میں ایک ساتھ دفن کرنے کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو قرآن کے سب سے پہلے سب سے زیادہ حافظ ہیں، جنہیں قرآن سب سے زیادہ علم ہے، سب سے آگے انہیں رکھو۔ قرآن کریم کے حفظ کرنے والے معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں سب سے زیادہ عزت والے قرار دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو قرآن کریم یاد کرتے ہیں وہ کل قیامت کے دن مع الملائکۃ الصفوہ الکرام فرشتوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے فرشتوں کی حفاظت میں ہوں گے، یعنی فرشتے کی نگرانی میں ہمیشہ ہوتے ہیں اور ان کا مقام مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے۔ یہ سعادت بزرگ باز نیست دانا بخشت خدا بخشندہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان اساتذہ کرام کو جو اس عمل میں معمول ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اسلام ایمانوں کو سوچنے کا اور اتنے بڑے اہم ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بناتے ہیں، اور قرآن کریم کا حافظ بنانے کی وجہ سے ان کو کچھ بڑے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا تو قرآن قرآن کی تلاوت کرتے جائیں، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن کرم اور اس مقام پر پہنچ جاؤ انتہا کو جہاں قرآن کریم کی آخری آیت ہوگی۔ ورنہ جنت میں جو درجات متفاوت ہیں، الگ الگ ہیں، اس میں بلند ترین درجہ جو خاص درجہ ہے اس میں قرآن کرام فائز کیے جائیں گے۔ آپ کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی عظمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تمام ایسے علوم میں قرآن کریم کے الفاظ کی ہمت افزائی فرماتے تھے اور کہتے تھے یعنی کتاب اللہ، قوم کی امام دنیا میں بہت کریم ہے اور نماز کی امام وہی بنائے جائیں گے جو قرآن کے حافظ ہوں گے۔ یہ عزت دنیا میں بھی آپ سے حاصل ہو رہی ہے، کل قیامت کے دن آپ کے والدین اس بلند عزت سے سرفراز ہوں گے جس کے بارے میں کل آخرت میں اپنے انجیل میں انگلی دان کر چبائیں گے کہ کاش میں نے اپنے اولاد کو قرآن کریم کا حافظ بنایا ہوتا۔ علامہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان اسلافنا لا يعلمون الفقه والحديث ولا يحفظون القرآن من الحدث۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے
فقہ اور حدیث کی تعلیم لینا چاہتے تھے، اگر وہ قرآن کے حافظ نہیں ہوتے تھے تو اسلاف کرام کو بھی فقہ اور حدیث کی تعلیم نہیں دیتے تھے۔ پہلے قرآن حدیث کر لیں، آپ فقہ کی تعلیم دیں اور حدیث کی تعلیم دیں۔ یہ قرآن کریم تمام کتابوں کی ماں ہے، امہاتی کتاب ہے۔ جو قرآن کی آیتوں کا حافظ ہو جاتا ہے، دنیا کی تمام تعلیمی قرآن کو حفظ کرنا اور ان کتابوں کا سمجھنا ان کے لیے سہل اور آسان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعزاز حاصل ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، بالخصوص ساتھی ساتھ اساتذہ کرام کے ساتھ۔ اس مدرسے کے بانی کے لیے بھی کلمہ شکر میں ادا کروں گا اور بے شک کلکتوی کا یہ شعر ان کی شان میں پڑھوں گا۔ لاکھ نادان سے ہوں اتنا بتا ہوں کام میں ہوں کہ چمن دور کر ذکر چمن آنا نہ کرے، جنہوں نے یہ دبستان اور یہ ہمیشہ لگا رکھا ہے اور قرآن کریم کے حفظ کرنے کا جنہوں نے ایک ذریعہ اور ہدایت قائم کیا ہے، اللہ رب العالمین ان کے عمر کو دراز فرمائے، ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے متعلقین اور اسلام میں شرکا ہے سب کو اللہ رب العالمین صحت اور عافیت کے ساتھ زندگی زندگی عطا فرمائے اور ان کے تمام نیک اعمال کو میزان حسنات میں شامل فرمائے۔ اور اس ادارے کو اس طرح کا جتنے بھی دینی اور اسلامی ادارے ہیں ان تمام کی دن بنی رات جگنی ترقی کے ساتھ شرکسمتوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے عزیز بچوں، آپ دنیا کے سب سے قیمتی قابل نایاب ہیں۔ آپ اپنے اولاد کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے، بالخصوص اس ملک کی حفاظت کی ضمانت آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب تک قرآن کریم کے حفظ کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہوں گے، دنیا ان تمام بڑے سے بڑے فکروں سے محفوظ رہے گی جس فکروں کے ساتھ اس دنیا کا خاتمہ متوقع ہے۔ اس لیے میرے اساتذہ کرام کو، یہاں کے تمام طلبا کو اور ان تمام عالموں کو، اشتہاد کو، کارکنان کو، ذمہ داران کو، سائنسدان کو، جو بھی ان کے محافظین ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے۔ بالخصوص وہ تین بچے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کر کے ابھی جن کے عزت افزائی کے لیے، ہمت افزائی کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد اس کے احکام اور مسائل کو بھی سمجھنے کے قابل میں مزید اللہ رب العالمین موقع نصیب فرمائے، مزید علم کی پختگی عطا فرمائے اور اس قرآن پر عمل کرنے والا اللہ رب العالمین بنائے۔ قرآن کریم کے ساتھ آپ کے مستقبل کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بھی بن جاتی ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا طرز زندگی، آپ کا اسلوب حیات، آپ کا انسان عام انسانوں سے ممتاز ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس اتنی بڑی دولت ہے، کائنات میں اس سے بڑی آنکھ سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی پردھان منتری تو بن سکتا ہے، وزیر اعظم تو بن سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کے آگے کے سامنے اس کی کوئی حد اور قیمت اللہ رب العالمین کے نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اقدار سے، اپنے رفتار سے، اپنے چال سے اور اپنے کریکٹر سے ثابت کریں، یہاں بھی معاشرے میں بھی والدین کے لیے بھی کہ آپ وہ نہیں ہیں جو عام انسان حافظ نہیں ہوتے، آپ کا مقام اس سے بڑے اعتبار سے بلند ہے اور آپ کو اس اعتبار سے قرآن کریم کی جو شان ہے یہ اس سے وابستہ ہو رہا ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ طور طریقہ ہونا چاہیے۔ لہٰذا فرش ہے سب نہ تمام خون جگر کے بغیر نہ سادان تمام خون جگر کے بغیر جگر کا خون جلا کر کے یہ مقام حاصل ہوتا ہے، اور اس مقام پہ آپ فائز ہو چکے ہیں اور اس مقام پہ فائز ہونے والے ہیں جو اس راہ کے لائی ہے۔ میں ان سب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین آپ سب کو وہ سعادت نصیب فرمائے تاکہ آپ قوم ملت کا قیمتی سے قیمتی سرمایہ بن سکے اور اس ملک کا محافظ بن سکے اور دنیا کے لوگوں کے لیے رہنما بن سکے۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کے، مدرسے کی، ذمہ داران کی اور ہم تمام امت مسلمہ کی آج کے موجودہ حالات میں جو شامل خطر ہے تمام سے محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کے ساتھ ہمیں اس علم پر صبر کرنے اور کسی علم سے وابستہ نہ کر کے ہم کو کسی اللہ رب العالمین نے جو عزت اور سعادت عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین ہماری
ذہن و دماغ کے آپ کی زیارت کو چونکہ سب سے خالص اور سب سے بڑی دنوں کے اللہ تعالیٰ قرآن کی حفظ کے لیے چاہتا ہے تو یاد رکھیے پورے زمین پر جتنے انسان ہیں اس میں آپ کو ہمت اللہ رب العالمین نے اپنا کتاب کے برتن بنایا ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے آپ خوش نصیب ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کی بات فرمائے قرآن پر عمل کرنے والے بنائے اپنے کو اندازہ واستغفر الله لكم ولسائر المسلمين من ذنب واستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته